تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے سورہ کہف میں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ لوگ جوان ہیں، انہوں نے جوانوں والا کام کیا ہے، بوڑھے ہو کر پھر بھی یہ ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا ہے، ان کے دلوں کو اس طرح مضبوط کر دیا ہے، یہ کسی چیز سے اب گھبرانے والے نہیں ہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ پوری دنیا کے مقابلے میں آ کر کہا ہے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے۔ اے بادشاہ، ہم آپ کو بھی رب ماننے کے لیے تیار نہیں، اے بادشاہ آپ کے جو خدا ہیں بت وغیرہ ان کو بھی ماننے کے لیے ہم تیار نہیں، یہ کسی جگہ۔ اور پھر وہ اپنی طرف سے کہتے کتنی بری بات ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے ہم ان لوگوں کو مانیں جن میں نہ طاقت ہے نہ قوت ہے، پتھر ہیں پڑے ہوئے ہیں جن کو ہم خود بناتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم راہ راست سے بھٹک گئے ہیں، یہ وہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی طرف سے نئے خدا بنا رکھے ہیں جبکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ کس قدر ظالم ہے وہ شخص جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے اللہ نے ان کو کہا ہے کہ ان کی عبادت کریں، حالانکہ غلط بات ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اب ان لوگوں نے کیا کیا، پوری دنیا سے جدائی اختیار کر لی اور اللہ کے علاوہ جس چیز کی یہ عبادت کر رہے تھے اس سے بھی دوری اختیار کر لی۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اب یہ چلے گئے ہیں غار کی طرف۔ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ محلات کو چھوڑ کر غار میں آپ بسے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ آپ کے لیے پھیلا دے گا۔ ایک وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور آپ کے معاملہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی پیدا کر دے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ بوڑھے لوگ جو کابینہ کے وزیر تھے انہوں نے غیر خدا کو چھوڑ کر خدا کی طرف رجوع کیا تو اللہ نے ان کو جوان کہا، اللہ نے ان کو مومن کہا، اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کا دل ہم نے مضبوط کر دیا ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بہت بڑی بات ہے کہ سب کو چھوڑ کر انہوں نے اللہ کو مانا ہے۔ اب وہ پوری دنیا کو چھوڑ کر غار میں پناہ لے چکے ہیں تو اللہ کہتا ہے میری رحمت کا سایہ بھی ان پر ہوگا اور ان کے معاملے میں ہم سستی نرمی پیدا کر دیں کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اب یہ غار میں رہے ہیں، انشاءاللہ آئے گا کہ 309 سال یہ غار میں رہے ہیں، لیکن بالکل ٹھیک رہے ہیں، کوئی ان کی طبیعت خراب نہیں ہوئی، کوئی بیماری نہیں ہوئی، کوئی زحمت نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ان کے لیے موجود تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تصویر کشی کر رہا ہے، 6 نشانیاں بیان کر رہا ہے ان کی۔ سب سے پہلی نشانی تو یہ بیان کر رہا ہے کہ آپ سورج کو دیکھیں گے کہ جس وقت وہ طلوع کرتا ہے تو ان کے غار سے جھکتا ہوا دائیں طرف سے آتا ہے، یعنی سورج جب طلوع کرتا ہے تو غار سے جھکتا ہوا دائیں طرف سے آتا ہے۔ لفظ آیا ہے تزاورو، تزاور کا معنی زیارت ہے، اس کو آپ زیارت بھی کر سکتے ہیں کہ جب شمس طلوع کرتا ہے تو غار کی زیارت کرتے ہوئے دائیں طرف سے جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے کہ سورج جب آپ طلوع کریں تو غار کی دائیں طرف سے آپ نے آنا ہے تاکہ براہ راست سورج کی گرمی ان تک نہ پہنچے۔ یہ ایک۔ دوسری نشانی وَإِذَا غَرَبَتْ، جب سورج غروب کرے گا تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو بائیں طرف سے کاٹتے ہوئے ان کو جاتا ہے۔ تو گویا جب غروب کرے گا تب بھی یہ سورج کی براہ راست روشنی نہیں پہنچے گی، صرف ویسے تھوڑی سی روشنی ہوگی کہ پتہ چلے کہ دن ہے، دن رات کا ان کو پتہ چل جائے گا۔
تو جب یہ طلوع کر رہا تھا اس کو کہا تزاور ہو، جھکتا ہوا، یعنی زیارت کرتا ہوا آتا ہے۔ اب جو غروب کر رہا ہے اس وقت کہہ رہے تکرز ہو، کاٹتا ہوا۔ کیوں؟ جب طلوع کرتا ہے تو سورج اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس کو زیارت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جب غروب کرتا ہے تو اس وقت سورج اختتام کے قریب ہے، اس کو کاٹتا ہوا یعنی کٹتا ہوا کہا گیا ہے۔ یہ دو نشانی ہیں۔ اب اگر غار کے دہانہ میں یہ ہوتے تو غار کا دہانہ عام طور پر تنگ ہوتا ہے، یہ غار کے دہانے میں نہیں، آگے جا کے بڑی وسیع جگہ تھی، اس میں آرام سے یہ سوئے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن، وسیع جگہ پر یہ رہ رہے ہیں۔ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے جو آپ کو دکھا رہے ہیں کہ سورج کو حکم دیا ہے دائیں طرف سے جھکتے ہوئے آؤ، براہ راست تیری گرمی ان تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ جب غروب کرے تو بائیں طرف سے کاٹتے ہوئے آؤ تاکہ تیری براہ راست حرارت ان تک نہ پہنچے۔ پھر ان کو ذہن میں ڈالا ہے کہ آپ غار کے دہانہ میں نہ رہیں بلکہ درمیان میں آ جائیں، بڑی وسیع کھلی جگہ ہے، آرام سے بیٹھے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو یہ گویا کہ تین نشانیاں یہ ذکر کی جا رہی ہیں۔ پھر اللہ ایک قاعدہ کلیہ بیان کر رہا ہے، دیکھو جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اس کی راہبری کرتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، وہ ہدایت یافتہ بن جاتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع تو کرے، اللہ کی طرف آنے والے تو بنے، اللہ کا نام تو لے، اللہ کی مسجد میں تو آئے۔ اسی لیے ہے نا کہ لا الہ الا اللہ کے بعد پہلا حکم نماز کا دیا گیا ہے کہ وہ مسجد میں تو آئے نا۔ جب مسجد میں آئے گا تو تربیت ہو جائے گی، جب مسجد میں آئے گا نماز سیکھے گا، جب مسجد میں آئے گا نماز کے احکام سیکھے گا، جب مسجد میں آئے گا تو مسائل کی ضرورت پڑے گی وہ آپ سے مسائل پوچھے گا، جب مسجد میں آئے گا تو کبھی کوئی ضرورت ہوگی شک کی، کبھی کچھ کی، وہ آپ سے پوچھے گا۔ تو مسجد میں آنے کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف آ گیا ہے، اب وہ اللہ کے کام میں ہمیشہ جتا رہے گا، آپ کے ساتھ مربوط رہے گا، آپ کے مسائل پوچھے گا۔ جس بندے کا مسجد کے ساتھ رابطہ ہی نہیں، جس نے پوری زندگی نماز ہی نہیں پڑھی، وہ تو اللہ کا بندہ نہیں، وہ پکا شیطان کا بندہ ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں۔ وہ کیوں نیک کام کرے گا؟ بولے مسلمان کہتے ہیں جی زکوٰۃ دو، خمس دو، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی خمس نہیں۔ زکوٰۃ خمس بعد میں ہوتا ہے جب اللہ کا بندہ بن جائے۔ اللہ کا بندہ نہیں تو زکوٰۃ کیا دے گا، وہ خمس کیا دے گا، حرام کے مال سے کیا دے گا، حرام کے مال سے خمس کیا دے گا، زکوٰۃ کیا دے گا؟ پر اللہ کا بندہ تو بنے۔ اللہ کے بندے کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں 5 وقت آئے، اللہ کا شکریہ ادا کرے، سلام کرے، اللہ کا بندہ ہو گیا ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں شریف بن جاؤ، جھوٹ نہ بولا کرو، خیانت نہ کیا کرو، بہتان نہ باندھا کرو، کسی کے خلاف بات نہ کرو، لوگوں کی عزت کرو، لوگوں کا احترام کرو، انسانیت کی عزت کرو، جانوروں کو بھی تکلیف نہ دو، بچوں کو تکلیف نہ دو، بیوی کے ساتھ لڑائی نہ کرو، نوکروں پر نہ ڈانٹو، ان کو ڈانٹ نہ پلاؤ، ان کو تھپو۔ یہ سب احکام تب آتے ہیں جب وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ جب پکا اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اور اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ میرا سب کچھ اللہ کا ہے، پھر اس کو کہا جاتا ہے زکوٰۃ بھی دو، خمس بھی دو، کیونکہ زکوٰۃ اور خمس دینا ہے مال سے۔ انسان اپنی جان سے مال کو زیادہ عزیز رکھتا ہے، رات دن دکان پر بیٹھتا ہے، کام کرتا ہے، بچے کہتے رہیں، بیوی کہتی رہے، والد کہیں جی تھوڑا سا، وہ نہیں جی میں نے دکان نہ کھولی تو گاہک چلے جائیں گے، یا اگر مزدوری کرتا ہے تو رات دن بیچارہ مزدوری کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ مال کے ساتھ اس کو محبت زیادہ ہے۔ جو مال کماتا ہے وہ ایک ٹیڈی پیسہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب وہ اللہ کا بندہ بن جائے گا پھر آپ اس کو کہیں گے اب تم اللہ کے بندے ہو۔ اللہ کی یہ بات، نماز تو مفت کی ہے نا،
اس میں خرچ تو نہیں کرنا پڑتا، پیسہ تو خرچ نہیں ہوتا، اس وقت اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ بھی دو، خمس بھی دو، حج بھی کرو۔ حج پر تو کئی لاکھ خرچ ہو جاتے ہیں۔ یہ تب کرے گا جب پہلے نمازی ہوگا۔ تو سب سے پہلا کام ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کی راہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ جیسے اصحاب کہف نے رجوع کیا تو اللہ نے ان کو راستہ دکھایا، یہی شخص بعد میں ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، جو شیطان کا راستہ اختیار کرتا ہے، گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اصل میں نہ اس کا کوئی مولا ہے، نہ اس کا کوئی ولی ہے، نہ اس کا کوئی مرشد ہے، نہ اس کو راہبری کرنے والا ہے، وہ شیطان کا بندہ ہے۔ اس نے کیا ہدایت کرنی ہے، کس ہدایت کی طرف آنا ہے، کس راہبری کی طرف آنا ہے۔ تو تین چیزیں بیان کی گئیں۔ پہلی نشانی کہ سورج نکلتا ہے، زیارت کرتا ہوا، جھکتا ہوا دائیں طرف سے چلا جاتا ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو کاٹتا ہوا بائیں طرف سے چلا جاتا ہے۔ براہ راست سورج کی حرارت وہاں تک نہیں پہنچتی۔ تیسری نشانی کہ یہ غار کے دہانے میں نہیں بلکہ کھلی وسیع جگہ درمیان میں موجود ہے۔ اب چوتھی نشانی وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، دور سے دیکھیں گے آپ سمجھیں گے کہ یہ بیدار ہے، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ کئی آدمی ایسے ہوتے ہیں نا، سوئے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی آدمی سمجھتا ہے، لگتا تو ایسے ہے کہ یہ بیدار ہے۔ یہ چوتھی نشانی وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو الٹتے پلٹتے رہے ہیں دائیں طرف کبھی بائیں طرف، تاکہ ایک ہی جگہ ان کا بدن لگ کر خشک نہ ہو جائے، اس کی حالت خراب نہ ہو جائے۔ یہ پانچویں نشانی۔ چھٹی نشانی وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، موٹا تازہ کتا ان کی غار کے دہانے پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کتا کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ تو گویا کہ آپ ان کو دیکھیں گے بیدار، وہ سوئے ہوئے ہیں، یہ چوتھی نشانی۔ ہم اس کو الٹ پڑھ رہے ہیں دائیں طرف بائیں طرف، یہ پانچویں نشانی۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا بازو پھیلائے ہوئے حفاظت کرنے کے لیے وسید بیٹھا ہوا ہے۔ وسید کہتے ہیں پہاڑیوں میں جو غار ہوتی ہے اس کو وسید کہا جاتا ہے۔ تو یہ پہاڑ میں تھے، پہاڑ کی غار میں تھے، تو وہ راستہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ کسی کو جرأت نہ ہو آگے جا کے دیکھنے کی، کسی کو جرأت نہ ہو آگے جا کے کچھ کرنے کی۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، آخری چیز یہ بیان کی جا رہی ہے، اگر آپ جھانک کر دیکھنا چاہیں اندر، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو پھر پشت پھیر کر بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ ان کو جس وقت آپ دیکھیں گے، ان کا دبدبا دیکھیں گے، تو پھر پشت پھیر کر، قرآن کہہ رہا ہے پشت پھیر کر بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، ان کو دیکھ کر آپ پر ایسا رعب طاری ہو جائے گا کہ جیسے احد کے لیے لوگ دوڑ گئے تھے، اسی طرح آپ بھی دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ اللہ کی طرف رجوع کیا تو بوڑھے آدمی تھے، اللہ نے ان کو جوان بھی بنا دیا، ہدایت میں اضافہ بھی کر دیا، دل بھی مضبوط کر دیا، چونکہ انہوں نے کہا تھا ربنا اللہ۔ پھر اللہ نے ان کا انتظام کر دیا کہ جب غار میں ہے تو سورج کی براہ راست روشنی نہیں، جب وہ غار میں موجود ہیں تو سورج غروب کر رہا ہے تب روشنی نہیں۔ ان کے ذہن میں ڈالا کہ غار کے دہانہ میں نہیں رہنا، وہ تنگ جگہ ہوتی ہے، وسیع میدان میں درمیان میں وہ رہ رہے ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے بیدار جبکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اب سویا ہوا آدمی 309 سال، تو ان کا تو بدن لگ جائے گا زمین پر۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ان کو دائیں بائیں، جویں آدمی سونے والا جو ہے کبھی دائیں طرف ہو جاتا ہے کبھی بائیں طرف، ہم پلٹتے رہتے ہیں۔ پھر کتا بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے، پھر آپ دیکھنا چاہیں تو بھاگ جائیں گے اور روب ہوگا۔ یہ ساری خوبیاں کیوں پیدا ہو گئیں؟ انہوں نے زبانی اللہ اکبر نہیں کہا، بلکہ دل سے، دل کی گہرائی سے اللہ کو لیا ہے۔ محلات چھوڑ دیے، بیوی بچے چھوڑ دیے، پراپرٹی چھوڑ دی، لوگوں کو چھوڑ دیا، غار میں پناہ لی، اللہ نے ان کا نام زندہ کر دیا۔ 309 سال سوئے رہے،
پھر ان کو بیدار بھی کیا، پھر مسجد بھی بن گئی، سب کچھ ہو گیا، تو تھوڑا سا اللہ کی طرف رجوع کرے آدمی تو اللہ بہت کچھ اس کو دے دیتا ہے۔